گھر میں دال ہوتے ہی وہ باں باں کرتی ہوئی ماں سے جا لپٹی۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ بشریٰ اسے ساتھ لپٹائے چارپائی پر بیٹھ گئی، مگر وہ جواب دیے بغیر سسکیاں بھرتی رہی۔ اس کے ہاتھوں میں تھامے سامان کو دیکھتے ہی بشریٰ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اچھا اتنا نہیں روتے، میری شہزادی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اتنے رشتے آئیں گے کہ حساب رکھنا مشکل ہو جائے گا، پھر میری گڑیا اپنی پسند کا شہزادہ چنے گی اور آرام سے بقیہ زندگی گزارے گی۔ مجھے ان کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں، نہ شہزادہ، نہ بادشاہ یا وزیر۔ بشریٰ اسے سمجھانے لگی، ہے نہ پاگل کے گنڈے، موالے سے وفا اور محبت کی توقع رکھنا بیوقوفی ہی تو ہے۔ شکر کہ اس نے اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑی، نہیں چھڑوانا مجھے اپنی جان قید رہنا چاہتی ہوں ان کے پاس، آپ چلیے ان سے بات کریے وہ مجھے طلاق نہ دے، میں ان کی ملازمہ بن کر پڑی رہوں گی، کوئی خواہش کوئی تمنا نہیں کروں گی، وہ جو مرضی آئے کرتے رہے مگر مجھے خود سے دور نہ کرے، میں انہیں شراب پینے سے بھی منع نہیں کروں گی، چلیے نا ماں جی چلیے ان کے پاس، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ وہ سسکیاں بڑھتے ہوئے گڑ گڑانے لگی، ایسا نہیں کہتے میری جان، اس سے محبت نہیں کرتے، اگر اس کی نظروں میں تمہاری ذرا سی بھی وقت ہوتی تو تمہیں یوں دھتکارتا نہ، اپنی رہی سے عزت گنوانے سے کیا ملے گا؟ جب اس سے تم سے محبت ہی نہیں تو میری منت کس کام کی؟ یاد ہے نہ کیا کہا تھا کہ ایسے با احترام اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم غریب محمل میں ٹاٹ کے پیون جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے بس تمہاری صورت دیکھ کر شادی کی حامی بڑھی تھی، اور صورت کے پجاری کا دل چند دنوں ہی میں سیر ہو جایا کرتا ہے، اب اسے کسی نئی صورت اور تازہ جوانی کی تلاش ہو کہ تم اس کے لیے باسی ہو گئی ہو میری شہزادی۔ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہوتی تو اسے معلوم ہوتا نا کہ اس نے کس ہیرے کو ٹھوکر ماری ہے، نہیں ہوں میں ہیرا، ایک بے حیثیت پتھر سے بھی کم اوقات ہے میری، ان کی ملازمہ بننے کے لائق بھی نہیں، نہ دیتے بیوی کے حقوق کو اپنی خدمت تو کرنے دیتے، اسی بہانے انہیں دیکھتی تو رہتی نا۔ وہ سسکیاں بڑھ بڑھ روتی رہی، بشریٰ خاتون کی آنکھیں بھی بیٹی کے غم میں بھر آئی تھی، مگر وہ رو کر اپنی بیٹی کے دکھ کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اسے تسلیاں دیتی رہی، سنہری مستقبل، ان دیکھے شہزادے اور آرام دہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے باتیں کر کے اس کا ذہن بٹاتی رہی۔ گھنٹے ڈیڑھ میں اس کی حالت سنبھل گئی تھی، بشریٰ تھوڑی دیر میں اسے گود میں لیے بیٹھی اور پھر اسے چارپائی پر لٹا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چائے بنانے سے پہلے موبائل فون کی گھنٹی بجی، تناوش ہڑبڑا کر موبائل فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ بادشاہ کی کالوں سے مایوس کر دیا تھا، کسی انہونی کی امید میں اس نے کال وصول کرنے کا بڑا اتفاق موبائل فون کان سے لگا دیا۔ گفتگو کے اختتام پر اس کی مایوسی دو چند ہو گئی، پھر اس نے صبر نہ ہو سکا اور وہ بادشاہ کو پیغام لکھنے لگی۔ کار سے اترتے اس کی نظر دروازے کی چوکھٹ کو دیکھنے لگی، جہاں سیاہ نشیلی آنکھوں میں محبت کی شمع روشن کی، خوبصورت ہونٹوں پر پیار بھری مسکان سجائے اس کی منتظر کھڑی ہوتی تھی۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، شراب کی الماری کے تالے میں داغا پروئی چابی لگی ہوتی، بس اتنا خیال رکھنا تھا، اب شراب نوشی مجھے نقصان ہی پہنچائے گی کہ اب تمہارا مطمع نظر پورا ہو گیا۔ کبیر دادا کے دماغ میں شکوہ کرتی سوچ ابھری اور وہ تو چوری کی طرف بڑھ گیا۔ تالا کھولتے بادشاہ کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی، پیسوں کے نام پر وہاں پھوٹی کوڑی بھی دکھائی نہیں دی، البتہ اس کی ضروری کاغذات وغیرہ کو اس نے نہیں چھیڑا تھا۔ تو تمہیں دولت چاہیے تھی بہت ساری، اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی، ضرور ملے گی اور بھی ملے گی مگر سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں، یقیناً تم مجھ سے بھی بڑی گینگسٹر نکلے گی، مجھے چاروں شانے چت کر دی۔ اس کے دماغ میں تناوش کا فکرہ گونجا، کبیر کو دادا کہتے ہو تو مجھے دادی کہا کرو۔ اس وقت اس کے فکرے پر ہنسنے والے کو آج محسوس ہوتا کہ وہ واقعی تناوش دادی ہی نکلی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئے، اس کی الماری خالی تھی، صرف کبیر دادا کا دیا ہوا لباس وہ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اتنے پیسے لے گئی ہو، اپنے پرانے لباس ہی چھوڑ جاتی، اس کی سوچیں شاکی ہوئی، اپنے ترتیب سے لٹکے ہوئے سارے لباس انہیں الماری سے باہر نکال کر پھینک دیے، دروازے میں موجود خوشبو میں بسی جرابیں بھی نیچے قالین پر بکھیر دی۔ نہیں چاہیے تمہاری کوئی خدمت، غصے میں کہتے ہوئے اس نے ڈریسنگ روم میں ترتیب سے رکھی تمام اشیاء بکھیر دی تھی۔ ہاتھ بھی نہ لگانا، میری چیزوں کو دفع ہو جا، بڑی آئی محبت جتانے میں تم جانتی نہیں میں کبیر دادا ہوں، دنیا مجھ سے ڈرتی ہے اور تمہاری یہ جرأت کہ مجھے کبیر کہو، دوبارہ ایسا کہنے کی کوشش بھی کی تو گردن توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ تمہارا کیا خیال ہے میرے ہاتھ نہیں ہیں؟ اپنے بوٹ نہیں اتار سکوں گا؟
میز پر بوٹ رکھ اس نے جھک کر باری پر دونوں بوٹوں کے تسمے کھول اور جوتے اتار کر بوٹ ریک کی طرف اچھالتا ہوا چلایا، کھولیے، کیا میرے ہاتھ گھس گیا ہے یا سانس چڑھ گیا ہے؟ ٹائی بھی کھول لوں گا۔ ٹائی کی گرا ڈھیلی کر کے اتارتے اس نے قالین پر پھینک دی، کوٹ بھی اتار کر دور اچھال دیا۔ بچہ نہیں ہوں، سب کام کر سکتا ہوں، بڑھیا اپنی خدمت سے متاثر کرنے والی نہیں چاہیے تمہاری خدمت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی جگہ نہ میری زندگی میں۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے اس نے آنکھیں باندھ کر لی، کھانا نہیں کھاتے تو چائے کی پیالی پی لو، تھکے ہوئے آئے ہوں۔ اس کے دماغ میں تناوش کی آواز گونجی، کہانا کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اتنی زور سے دوڑا تھا کہ راحت حال بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ جی صاحب جی، منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ نہیں پیوں گا چائے، کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، ہفتہ ہفتہ جرابوں کا ایک ہی جوڑا پہنے رکھوں گا، 3 بوتلیں شراب کی بھی پیوں گا۔ تم کون ہوتی مجھے روکنے ٹوکنے والی؟ ہاں بتاؤ نا، تم کون ہو مجھے روکنے والی؟ کبھی دادا عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، کہیں آئیں اور کہیں گے اگر تم خود دفاع نہ ہوتی تو کل پرسوں تمہیں بھی ٹھوکر مار کر بیچ دیتا۔ بہت کلامی کے انداز میں بڑبڑاتا رہا، آنکھیں بند کرتے وہ چھلانگ لگا کر پھر خیالوں میں آدم کی اس کے بازو پر سایہ رکھ اس کی چھاتی پر ملائم ہاتھ پھیری تھی۔ وہ پوچھنے لگا، یہ تناوش بلا کیسا نام ہے اس کے؟ مترنم ہنسی گونجی، کبھی قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے نا جناب کو، 22ویں پارے کی سورہ سبا میں میرا نام ذکر ہوا ہے، پکڑے نہ جانا، ہاتھ نہ آنا، ناممکن الحصول۔ پتہ نہیں آپ کے قابو میں کیسے آ گئی؟ انہوں نے منہ بنایا، جی مجھے کسی کو قابو کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ وار پتکی سے بولی، مجھے بھی، مگر مجھے تو آپ کے قابو میں آنے کا شوق ہے۔ جھوٹی دوزخ گو، غلط بیاں، دھوکے باز بکواس کرتے پھر غم اور غصے میں بڑبڑاتا ہو اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظر شراب کی الماری کی طرف اٹھی اور وہ اسی طرح بڑھ گیا۔ اکٹھی 3 بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ واپس صوفے پر آن بیٹھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ مجھے شراب نوشی سے روک سکے، جتنی مرضی پیوں، جتنی مرضی ہوگی پیوں گا۔ بوتل کھول کر اس نے گلاس میں انڈیلنے کا تکلف کیے بغیر بوتل منہ میں لگا لی۔ طلحہ سیال نے اس کی چھاتی میں آگ جیسی سلگا دی تھی، مگر وہ گھٹا گھٹ پیتا رہا۔ ایک بوتل خالی کر کے اس نے دوسری بوتل کھولی اور دوسری کے ختم ہونے پر تیسری کو ہونٹوں سے لگا لی۔ ایک دم خالص شراب کی اتنی مقدار معدے میں انڈیلنے سے اس پر مدہوشی چھانے لگی۔ وہ چوتھی بوتل لینے کے لیے الماری کی طرف بڑھا، لڑکھڑاتے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ لہراتا ہوا قالین پر گرا، اس کا سر بڑی مشکل سے بیڈ سے ٹکرانے سے بچا تھا۔ 1-2 لمحہ اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ سر جھٹکتا ہوا بیڈ کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھا اور پھر اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ قریب نانا، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر ہی ہے۔ اپنے گندے ہاتھ میرے سر سے دور رکھو، میں کہہ رہا ہوں، دور رکھو اپنے ہاتھ۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے دور جھٹکنے لگا۔ وہ شاید جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، تبھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکا تھا، مگر جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتا وہ دوبارہ اس کے بال میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کی شوخی مترنم اور چنچل ہنسی کبیر دادا کو غصہ دلانے لگی، مگر اس میں اسے دور ہٹانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ دور ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ، اس کی آواز نیند میں ڈوب گئی۔ بس اتنی ہی محبت تھی تمہاری۔ اسے قیمتی کار سے اترتے دیکھ کر کبیر دادا نے تانا دیا، دھوکے باز کہیں کی، مطلبی خود غرض میرے جذبات سے کھیلتے ہوئے تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا؟ وہ گھبرائے بغیر استہزائیہ لہجے میں بولی، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا قاتل، شرابی، بد کردار شخص مجھے ہلاک سکھا رہا ہے۔ واہ! وہ چلائے، بکواس بند کر، ورنہ کیا کر لو گے؟ مجھے بھی قتل کر دو گے؟ لو چلاؤ گولی، ڈرتی نہیں ہوں تم سے، جو کر سکتے ہو کر لو، تمہاری جیسی گھٹیا عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تعریف کرنے کا شکر اس نے گنگناتی ہنسی نے کبیر دادا کے کان میں رس انڈیلا۔ اتنا غصہ ہونے کے باوجود اس کی ہنسی سے خود کو متاثر ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ تمہیں یہاں بھی تو عیاشی بڑی زندگی مل سکتی تھی، پھر تم نے دور جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس مرتبہ اس کے لہجے میں غصے کی بجائے شکوے کا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے کندھے اچکائے، کسی کی ملازمہ بن کر رہنا کون پسند کرتا ہے مسٹر کبیر؟ ملازمہ اور بیوی میں فرق ہوتا ہے، نام کی حد تک کام دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اور جب آزادی کی زندگی میسر ہو تو کیا ضرورت ہے قید میں رہنے کی؟ پلیز۔ وہ منتوں پر اتر آیا۔ ہا ہا ہا، اس نے طنزیہ کہہ کر لگایا، تم تو بہت بڑے دادا ہو، اتنی جلدی گھٹنے ٹیک دیے؟
بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی اور کبیر دادا حسرت بڑی نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ تھوڑا سا تو کھا لو، ماں نے نمال اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ دل نہیں چاہ رہا ماں، جس نے ماں کا ہاتھ دور دھکیل دیا۔ ایسا نہیں کرتے میری جان، زندگی کی خوشیاں کسی ایک ہی شخص سے تو نہیں جڑی ہوتی۔ تمہیں اتنی خوبصورت، وجیح اور پرکشش جوان ملیں گے کہ وہ گنڈا تمہیں یاد بھی نہیں آئے گا۔ وہ سسکی بھولے گا تو یاد آئے گا نا؟ کیا وہ اکیلا مرد ہے دنیا میں؟ بشرا نے ہلکے سے ڈانٹا۔ ابو جان بھی تو اکیلے مرد نہیں تھے ماں جی، پھر آپ نے بھرپور جوانی کیوں ضائع کر دی؟ طنز کے بجائے اس کے لہجے میں شکوہ چھپا تھا۔ کیونکہ وہ مجھے چاہتے تھے اتنا جتنا آج تک کسی نے کسی کو نہیں چاہا ہوگا۔ اتنی توجہ دیتے تھے کہ اتنی توجہ کوئی نہیں دے سکتا تھا ایسے محبوب کا۔ سوگ منانے کے لیے تو میری ایک زندگی بھی کم ہے، اگر مجھے 10 زندگیاں اور ملے تو اپنے رفیق کی یاد میں گزار دوں، مگر تم کس بال بوتے پر اپنے شوہر کا تقابل میرے شوہر سے کر رہی ہو؟ یہ زیادتی ہے میری جان، کیونکہ میرے شوہر کو تم مجھ سے موت نے چھینا ہے، تمہاری موالی نے ٹھوکر مار کر تمہیں اپنی زندگی سے دور کیا ہے اور نادم ہے، اسی لیے تو میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اور انہیں میری فکر ہے، وہ چاہتے ہیں میں کسی محفوظ مقام پر اپنی زندگی گزاروں۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاشا بھائی کو کہا کہ میرے حوالے بہت ساری دولت کر دے، مجھے گاڑی بنگلہ خرید کر دے۔ میں نے تو آپ کی وجہ سے منع کر دی کہ میری جان کو حرام کی دولت نہیں چاہیے۔ سچ میں میری شہزادی اتنی سیانی ہو گئی ہے، کھانے کے برتن ایک دفعہ کر کے اس نے تناوش کو اپنی گود میں گھسیٹ لیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی ماں جی، اس کا مطلب میں جو ہی سوچ رہی تھی کہ میری شہزادی عیش و آرام کی زندگی چھن جانے کی وجہ سے پریشان ہے، میں ان کے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہنے کو تیار ہوں ماں جی، اور یقین مانی میں انہیں گناہ کی زندگی سے نکالنے کا سوچے ہوئے تھی۔ آہستہ آہستہ شراب نوشی کی عادت ان سے چھڑوا رہی تھی، باقی کام بھی وہ ضرور چھوڑ دیتے، مگر پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز بڑھا گئی تھی۔ شاید وہ تمہاری بہتری چاہتے، اس لیے خود سے دور کر دیا۔ بشرا نے اسے تسلی دی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بہتری، میں انہیں کسی بھی چیز کسی بھی کام سے منع نہیں کروں گی، بس اپنے ساتھ رکھ لیں، اسے دور نہ کریں۔ بیٹی پتہ ہے محبت ایک بہت قیمتی اور اعلیٰ جذبہ ہے، اور کسی کی محبت میں پاگل ہو جانا فطرتی معاملہ ہے۔ انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ کسی کی محبت کو اپنے دل سے نکال پھینکے، لیکن محبت ہو جانے کے بعد اپنے افعال اور حرکات پر قابو پانا ضرور انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ تمہیں اس سے محبت ہے، 1000 بار کرو، تمہیں وہ پیارا لگتا ہے ضرور لگا کرے، مگر اپنے پاگل پن کو دل سے باہر نہ آنے دو بیٹی، خود کو اتنا نہ گراؤ کہ پتال میں جا گرو۔ اگر کسی کو تمہاری محبت کی پرواہ نہیں تو کیوں اپنی محبت کی ناقدری کر پاتی ہے؟ کیوں اپنے قیمتی جذبات کو سستا بنا کر پیش کر رہی؟ کیوں اپنی ذات کی نفی کرنے پر تل گئی ہو؟ اس کی محبت کو بے شک دل سے نہ نکال، مگر وہ تمہیں اپنی زندگی سے دور کر ہے تو دور ہو جاؤ۔ محبت خوراک نہیں کہ بیک میں مل جائے، ہیرے جوہرات نہیں کہ دولت سے خریدی جائے، زمین جائیداد نہیں کہ ورثے میں حاصل ہو، سلطنت حکومت نہیں کہ بزور بازو چھین لی جائے۔ یہ تو خود پودے کی طرح پنپنے والا جذبہ ہے جو بغیر محنت کھیتی باڑی اور پانی لگانے کی کسی بنجر زمین میں بھی اگ آتا ہے۔ جیسے آپ کسی کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتی، یوں ہی کسی کے دل میں زبردستی محبت ڈالی بھی نہیں جا سکتی۔ بیٹی چھوڑ دو اس کا خیال، اگر وہ تم سے دور خوش رہ سکتا ہے تو اس کی خوشی میں خوش رہو، یہی تو محبت کا فلسفہ ہے۔ میں انہیں دور رہ کر دکھاؤں گی ماں جی، وہ ضرور پچھتائیں گے، دیکھنا ایک دن انہیں میری یاد آئے گی۔ جب وہ بکھریں گے انہیں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ روئیں گے اور آنسو پھولنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ اکیلے ہوں گے اور ساتھ نبھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تب وہ میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں سمیٹنے کے لیے اپنے گوشت وا کر دوں گی۔ میں انہیں کوئی تانا نہیں دوں گی ماں جی، کچھ بھی نہیں کہوں گی، گزرا وقت بالکل بھی یاد نہیں کروں گی، بس کہہ دوں گی کہ میں تو کب سے منتظر تھی آپ نے خود ہی دیر کر دی۔ نمکین پانی اس کے گالوں پر بہنے لگا، پھر وہی بیوقوفی، اٹھو اور تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ اسے گود سے اٹھا کر بشرا زبردستی کھانا کھلانے لگی۔ اس نے چند نگمالے ہی نکلے تھے کھانے کے بعد بشرا اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ چائے پیتے ہوئے مستفسر ہوئی، ماں جی پاشا بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں ہماری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ میری وجہ سے کافی خطرناک لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور اب جب میں ان کی زندگی سے نکل گئی ہوں تو وہ خطرناک لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے، اس لیے پاشا بھائی کہہ رہے تھے کہ ماں کے ساتھ مل کر سوچ لو کہ کس علاقے میں رہنا ہے ہمیں پسند ہے وہ اس گھر کے بدلے ہمیں وہاں گھر بنا کر دے دیں گے۔ میں نے بھی کچھ ایسا ہی سوچ رکھا ہے، پھر صبح مولوی صاحب سے جا کر اس بارے میں مشورہ کر لوں گی۔
اور اب تو ہمارا گھر بھی اچھے داموں بک جائے گا، اتنا کام تو تمہارا کم وقت چوہا سے خوشی کروا دے گا نمازی، وہ بنگلہ لے کر دینے کو تیار، آپ ہاں تو کرے۔ مجھے نہیں چاہیے حرام کی دولت، بس ہمارا اپنا پیسہ کافی ہے، پھر انہیں کوس کیوں رہی ہے تناوش چھپا ہونے لگے، پیتا کے خلاف وہ کچھ بھی تو نہیں سن سکتی تھی، تو کس سے کوسو اپنی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آنے والی کو دبائیں تو نہیں دے سکتی۔ ماں جی میں نے انہیں معاف کر دی، آپ بھی کر دیں، اور یاد رکھنا اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ مشرا بولی ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم کوئی بیوقوفی کی حرکت نہیں کرو گی، نہ تو اس سے ملنے کی کوشش کرو گی اور نہ کال پر بات کرنے کی۔ وہ مایوسی سے بولی پاشا بائی نے ان کا موبائل فون نمبر میرے موبائل فون سے مٹا دیا ہے۔ بشرا تحسین آمیز لہجے میں بولی بہت اچھا کیا اس لڑکے نے، اگر انہوں نے کال کی پھر میں بات کروں گی۔ ایک عجیب سی حسرت اس کے لہجے میں ابھر رہی تھی۔ ہاں ہاں کر لینا، بشرا جان چھڑواتے ہوئے بولی۔ اب آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر بہت بھی لیٹ گئی، تناوش آنکھیں بند کر کے بھی جاگتے رہی، گاہے بگاہے وہ موبائل فون کی اسکرین پر بھی نگاہ دوڑا لیتی، کیا پتہ مجھے یاد کریں، ہو سکتا ہے انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا ہو، شاید اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہوں۔ دل کے کسی کونے میں اب بھی امید باقی تھی کہ کبھی دادا کی کال آئے گی۔ رات گلی سے کوئی کار گزری اور وہ چارپائی سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ پڑی، مگر کار کے غیر آگے گزر گئی تھی۔ وہ گال بگوتی واپس چارپائی پر لوٹے، اس کی ماں گہری نیند میں تھی، ورنہ اسے ضرور ڈانٹتی۔ رات گئے اس کی آنکھ کھلی، وہ اسی طرح اوندے منہ بیڈ پر پڑا تھا، سر نہایت بھاری ہو رہا تھا، سر جھٹکتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا، دیوار پر ٹنگی گھڑی 2 بجنے کا اعلان کر رہی تھی، لڑکھڑاتے قدموں سے وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا، شاور کھول کر وہ بغیر کپڑے اتارے تیز دھار پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی غسل مندی دور ہو گئی تھی، پتلون قمیض اتار کر غسل خانے کے فرش پر پھینکتے ہوئے وہ تولیہ لپیٹ کر باہر نکل آیا، اس کا رویہ بچکانہ سا ہو رہا تھا، وہ جیسے تناوش کو اس کی ساری حرکتیں نظر آ رہی ہوں، اور اس کے یوں کرنے پر وہ اس کے کپڑے اور سامان وغیرہ سمیٹنے کے لیے بھاگی چلی آئے گی۔ ڈریسنگ روم میں گھس کر اس نے کپڑے پہنے اور تولیہ ایک طرف اچھال کر باہر آ گیا۔ دوپہر کو جاگنے کے بعد اس نے تناوش کے ہاتھوں سے ناشتہ کیا، تو اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کھا سکا تھا، لیکن اتنی دیر گزر جانے کے بعد بھی اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے LED آن کی اور مختلف چینل تبدیل کرنے لگا، کوئی پروگرام بھی اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ریموٹ میز پر پھینک کر وہ دوبارہ موبائل فون کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا، کیا پتہ اس کی کال آئی ہو سکتا ہے اسے ندامت محسوس ہو رہی، دماغ میں خیال ابھرا اور وہ قالین پر پڑے کوٹ کی جانب بڑھ گیا۔ کوٹ کی جیب سے موبائل فون نکال کر اس نے تاریک سکرین پر ایک نگاہ دوڑائی، سکرین کے اوپری کونے میں چھوٹی سی بتی جل بجھ کر کسی مس کال یا پیغام آنے کا اشارہ کرتی، سکرین روشن کے بغیر اس نے دھڑکتے دل سے سوچا کہ اسی کی کال آئی ہے، شاید نادم ہو اور دور جا کر اسے میری کمی معلوم ہوئی ہو، اگر اس نے سچ میں مجھے بلایا ہو تو کیا اسے لینے جاؤں گا۔ اس نے دل میں جھانکا، فوراً ہی جواب موصول ہوا تھا، ہاں لینے تو جاؤں گا، مگر ذرا موڈ بنا کر بات نہیں کروں گا۔ کار کا ہارن سن کر وہ بھاگتے ہوئے آئی، میں بس خاموشی سے اس کے لیے دروازہ کھول کر چپ چاپ بیٹھا رہوں گا، اور جب وہ ندامت ظاہر کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہے گی کبیر معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، تب بھی میں کوئی جواب نہیں دوں گا اور خاموش بیٹھا کار ڈرائیو کرتا رہوں گا۔ اس کی جانب دیکھوں گا بھی نہیں۔ دل نے نہ دیکھنے کی بات پر احتجاج کیا، اس نے جلدی سے اپنی سوچ کی تردید کی، سیدھا تو نہیں، البتہ شیشے میں چوری چوری اس کے چہرے پر نگاہ ڈالوں گا، اس سے منتیں کرنے دوں گا، اور وہاں سے اسے سیدھا ساحل سمندر پر لے جاؤں گا۔ کار سے اتر کر میں اس کی طرف توجہ کیے بغیر ریت پر آگے بڑھ جاؤں گا، وہ مجھے منانے کے لیے میرے پیچھے بھاگے گی اور پھر پاؤں میں موچ آنے پر نیچے گر جائے گی۔ دل نے واویلا کیا، پاؤں میں موچ نہیں آنا چاہیے، اس سے درد ہوگا، وہ نازک سے گڑیا کہاں برداشت کر پائے گی۔ ٹھیک ہے وہ موچ آنے کا بہانہ تو کر سکتی ہے، بس طے ہو گیا وہ موچ آنے کا بہانہ نہ کرے گی، اور میں بھاگ اسے بازو میں بھر کے سینے سے لگا لوں گا، وہ میرے گلے میں بازو ڈال کر کہے گی پلیز معاف کر دو نا، نہیں تو میں رونا شروع کر دوں گی۔ میں مسکراتے ہوئے پوچھوں گا آئندہ ایسا کرو گی؟ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر کہے گی کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، بس اس دفعہ معاف کر دو۔ میں فوراً اسے معاف کر دوں گا، اور جب گھر لوٹ کر آئیں گے تو خوابگاہ کی حالت دیکھتے ہوئے سر پیٹ لے گی اور جلدی تمام سامان کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دی کہ تب میں صوفے پر بیٹھ کر اس کی حالت پر زور زور سے ہنسوں گا۔ سارا سامان ترتیب سے رکھ کر جب وہ شراب کی خالی بوتلوں کو دیکھے گی تو خوب لڑے گی، مگر میں بھی صاف
کہہ دوں گا یہ سب تمہارا کیا درد ہے، نہ تم دور جانے کا سوچتی، نہ مجھے ایسا کرنا پڑتا، سارا منصوبہ سوتے اس نے اسکرین روشن کرنے والا بٹن دبایا اور شیش چلی کے سر پر رکھا انڈو کا ٹکڑا درم سے نیچے جا گرا۔